मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर अयोध्या से। अयोध्या के फैज़ाबाद में पूरी शान और शौकत से उठा सफ़र मदीना का जुलूस। शहर की सभी तमाम मातमी अंजुमनों ने की शिरकत। हर साल की तरह इस साल भी अपने परंपरागत ढंग से और गमगीन माहौल में राठ हवेली की फैयाज साहब की मस्जिद से एक जुलूस सफ़र मदीना उठकर कमरक की दरगाह खुर्द महल दिल्ली दरवाज़ा में समाप्त हुआ। इस जुलूस में शहर की सभी मातमी अंजुमनों ने शिरकत की और नवाख्वानी की। इस मौके पर जुलूस के रास्तों को काले झंडों से सजाया गया था। जुलूस के दौरान एक तकरीर की गई जिसमें इस जुलूस के बारे में बताया गया। इमाम हुसैन का काफिला किस मकसद के तहत मदीने से करबला रवाना हुआ था। साथ ही शिया धर्मगुरु मौलाना नदीम रजा जैदी ने बताया, इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़कर करबला का रुख किया था। ये जुलूस उन्हीं सफ़र मदीना के नाम से जाना जाता है और उसी दिन की याद दिलाता है। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर शिया धर्म गुरुओं ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट सच आप तक न्यूज़ अयोध्या। आज के दिन का क्या महत्व है, ये जुलूस क्यों उठाया जा रहा है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जा रहा है, जिसे सफ़र मदीना कहते हैं। जब वक्त के यजीद ने इमाम हुसैन से सवाल बैत किया था कि हमारी बैत करो वरना सर कलम कर देंगे, उस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया था, मिसली ला युबायु मिसलुक, मुझ जैसा इंसान तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। और बैत नहीं किया। नतीजे में इमाम हुसैन करबला आए और अपने तमाम असहाब व अंसार के साथ इस्लाम की खातिर क़ुरबानी पेश की। उसी क़ुरबानी की याद में आज 28 रजब का जुलूस निकला है और तमाम मोमिनीन, यहाँ के जितनी इंसान पसंद लोग हैं, सब इस जुलूस में हाजिर हैं और खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये आज के जुलूस किस दिन की याद दिलाता है? ये आज का जुलूस 28 रजब सन 60 हिजरी के दिन जब इमाम हुसैन मदीने से करबला के लिए रवाना हुए थे, उसी की याद दिलाता है। यानी 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र शुरू हुआ था। आज 28 रजब है, लिहाजा उसी सफ़र की याद में ये जुलूस निकला हुआ है और उस सफ़र की याद मनाई जा रही है। इस जुलूस की कोई खास बातें हों बताएं। इस जुलूस की अहमियत यह है कि बहुत कदीम जुलूस है, तकरीबन 100 साल कदीम ये जुलूस यहाँ का है और इसके ख़ुद इस जुलूस में तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग शिरकत करते हैं और जिसकी मुरादें कहीं नहीं पूरी होती हैं वो यहाँ आता है और इमाम हुसैन से जो मांगता है उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ये सफ़र मदीना के नाम से 28 रजब है आज, और 28 रजब को आज ही के दिन जो है इमाम हुसैन सलाम ने अपना वतन, जो उनका वतन मदीना था, उसको छोड़ के जो है करबला के लिए रवाना हुए थे। और मदीने में उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह और फातिमा ज़हरा की कब्र है, उसको आज उन्होंने अलविदा किया। चूँकि रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो लाया हुआ दीन का जो इस्लाम था, उसको यजीद मिटाना चाहता था। यजीद की हुकूमत में अच्छा बुरा और हराम हलाल और जायज़ नाजायज़ में कोई फ़र्क नहीं था। तो वो उस इस्लाम को फैला रहा था जो मोहम्मद साहब के लाए हुए इस्लाम के ख़िलाफ़ था। तो इमाम हुसैन सलाम ने कहा कि हम ऐसे दीन को कबूल नहीं करेंगे जिसको मोहम्मद साहब के लाए हुए दीन को जो मिटा रहा हो। तो उन्होंने कहा हमें चाहे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हम उस कुर्बानी को तैयार हैं, लेकिन नाना के दीन को हम बचाएंगे। तो वो मदीने से जो आज के दिन ही वो करबला के लिए रवाना हुए थे और अपने छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को, मर्दों को लेकर जो है वो करबला के निकले थे और 2 मुहर्रम को वो करबला के मैदान में पहुँचे थे। और चलते चलते रास्ते में उनका घोड़ा रुक गया था और घोड़े के बाद उन्होंने कहा कि ये कौन जगह है। किसी ने नैनवा बताया, किसी ने करबला बताया। तो उन्होंने कहा बस ये करबला, ये वही जगह है जहाँ मैं शहीद हूँगा। तो वो घोड़े से उतर के उन्होंने अपना खेमा वहाँ नस्ब किया और दरिया के किनारे खेमे नस्ब किए गए
اور اس وقت کی جو حکومت یزید کی تھی اس نے آ کے کہا کہ نہیں، یہ یہاں سے خیمے ہٹا لیے جائیں اور یہ فرات کے کنارے خیمے نہیں لگیں گے۔ مولا عباس جو ان کے بھائی تھے، ان کو جلال آ گیا، ان کا کس میں مجال ہے جو ان خیموں کو ہٹا لے، لیکن مولا امام حسین نے کہا نہیں، یہ وقت جنگ کا نہیں ہے، ہمیں قربانی دینی ہے، ہم نانا کے دین کو بچانے آئے ہیں، ہمیں بڑی بڑی قربانی دینی ہے، کیمپ ہٹا لو۔ تو کیمپ ہٹا لیے گئے اور آخر میں نتیجہ کے 7 محرم سے یزید نے تمام لوگوں پہ کھانا پانی سب بند کر دیا، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پیاسا کر دیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ شب عاشور جو 10 محرم ہے، اس شب 9 کی رات میں ہی سارے خیموں میں کوہرام مچا ہوا تھا، اور صبح سے ہی امام حسین کے سارے لوگوں نے، انصاروں نے اپنی اپنی قربانی دینا شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ چاہے ہمیں جتنی بڑی بھی قربانی دینی پڑے، لیکن ہم اس دین کو بچانے کے لیے سب کچھ دیں گے۔ ایک سوال یہ ہے جی، کہ یہ ساری شہادت ہوئی ہے کربلا کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو یزید کے ٹائم میں جو اسلام نانا کا، رسول اللہ کا جو دین تھا، اس کو وہ مٹا رہا تھا۔ جو یزید کی حکومت تھی، اس کے یہاں حرام حلال، جائز ناجائز، اچھا برا کچھ نہیں تھا۔ امام حسین صاحب کہتے تھے کہ تم جو نانا کا دین ہے، جس میں صحیح و غلط کی پہچان ہے، غریبوں کی مدد کرو، اچھائی کرو، نیکیاں کرو، ایسے دین کو امام حسین سلام چاہتے تھے، نانا کا تھا، اس پر یزید تیار نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی بڑی بڑی قربانی دیں گے تاکہ وہ دین بچ جائے۔ اور نتیجہ یہ ہوا، قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور امام حسین صاحب نے قربانی دینے کے بعد بطور دکھانے میں تو شہید ہوئے، لیکن آج وہ شہید ہونے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور پوری دنیا میں حسین حسین اور علی علی اور محمد محمد کا نام زندہ ہے، اور یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کون صدی میں جلوس کس مقصد سے اٹھایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 رجب ہے۔ آج کا یہ جلوس بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سفر، یہ جلوس اس سفر کی یاد دلاتا ہے جب امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب سن 60 ہجری کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور اعلان فرمایا تھا ہم جنگ و جدال کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں یزید نے ماحول بہت خراب کر دیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت چاہ رہا تھا اور اسلام کو تبدیل کرنا چاہ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہم قربانی تو دے سکتے ہیں، لیکن نانا کی امت کو دین سے ہم بھٹکنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا آج ہی کے دن امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر سفر کا آغاز کیا تھا اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ لہٰذا آج کا جلوس بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی اسی سفر کی یاد میں آج اتنا بڑا مجمع اس شہر فیض آباد میں اکٹھا ہوا ہے، تاکہ اس سفر کی یاد دلائی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس مقصد کے تحت یہ سفر کیا تھا۔ ہمارا نام مولانا سید منظر عباس۔ آج یہ کون سا جلوس ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ 28 صفر کا جلوس ہے، جو آج ہی کے دن یعنی 28 صفر سن 60 ہجری کو مدینے سے کربلا کی روانہ ہوا تھا وایا مکہ۔ تو مقصد یہ تھا کہ امیر شام یزید کے باپ کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے نے امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت کیا۔ بیعت کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو امام حسین علیہ السلام ایکسیپٹ کر لیں، یعنی شراب خوری، آمتی، حرام ناجائز، دین الہی کے خلاف جو کام ہو رہا تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیں، ہماری بیعت کر لیں، تاکہ ہم آسانی سے جو ہے پوری امت کے اوپر قابو پا سکیں۔ لیکن فرزند رسول امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا، انہوں نے سر کتانا بہتر ہے، لیکن ہم اس فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتے، اس لیے امام حسین جی 2 سال بعد کرونا کے بعد اب یہ جلوس اٹھا ہے، کس طرح کے حالات دکھائی؟ نہیں 2 سال نہیں، سال گزشتہ بھی اٹھا تھا، جلوس اٹھا تھا، لیکن اس جلوس کے بعد کچھ حالات خراب ہو گئے تھے، اس میں محرم وغیرہ کا جلوس نہیں اٹھ پایا تھا، لیکن یہ 28 صفر کا جلوس پچھلے سال اٹھا تھا۔ بس یہی ہے، اسی امام حسین علیہ السلام جو سفر کربلا کے لیے کیا تھا اسی کی یاد میں جلوس منایا جاتا ہے، ہر سال اس کی یاد منائی جاتی ہے ہر سال۔ جی جاوید آبدی۔ بمبئی سے تشریف لائے، جلوس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، الحمدللہ یہ جلوس اضحیٰ جو ہماری کا آج فیض آباد میں ہو رہا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی یادگار ہے. اور یہ وہ یادگار ہے کہ جب یہ دین، یہ اسلام جو آپ دیکھ رہے ہیں آج پوری دنیا میں اذان جو صدائیں گونج رہی ہیں اللہ اکبر کی، یہ صرف اور صرف دین ہے امام حسین مظلوم کربلا کی. اس لیے کہ جب رسول اسلام کو لے کر آئے اس دنیا میں اور 23 سال کے اندر اسلام کو اس طریقے سے نافذ کر دیا کہ ہر طرف اسلام کا بول بالا تھا. لیکن رسول اسلام کا جب آخری وقت آیا ہے تو رسول اسلام دیکھ رہے تھے جس طریقے سے دین اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، اسی طریقے سے یہ دین اسلام پھر مٹنے جا رہا ہے. اور یہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو جو قیام کیے ہیں، یہ صرف اور صرف یہ دین اسلام کو بچانے کے لیے کہ جو دین اسلام مٹ رہا تھا، دین اسلام خطرے میں تھا، یہ اذان کی صدائیں خطرے میں تھیں. اور یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے تب ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے مدینے میں کہ رسول اسلام کی جو شہادت ہوئی، اس کے بعد مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی، پھر امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو تھی، یہ شہادتیں تھیں، یہ انقلاب نہیں برپا کر سکی. تو امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے کہ 28 رجب کو ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر جو نکلے ہوئے ہیں کہ ہم کربلا جائیں گے، اور لوگوں کو بتاتے ہوئے جا رہے تھے کہ دیکھو ہم کس مقصد کے تحت اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، ہم وہ قربانی کیوں دینے جا رہے ہیں، صرف اور صرف دین اسلام کو بچانے کے لیے. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں وہ جہاد، وہ عمل جو انجام دیا ہے، یہ صرف ایک شہادت نہیں تھی، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ اب تا رہتے قیامت تک یہ دنیا اسلام کو مٹا نہیں سکتی. یہ اسلام زندہ ہو گیا، اسلام کے خون میں اتنی حرارت پیدا ہو گئی ہے کہ آج بھی نام حسینی سے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولانا اسد عباس، معلونی ملاٹ، راج فیض آباد میں تشریف.